سخت ہوتے ہوئے قوانین ہیں، ان کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے۔ دیکھیے نا، ٹھیک آپ نے کہا کہ دونوں ممالک کا ایک رویہ ایک جیسا ہے۔ جی، فرانسیسی بھی جو ہیں وہ اسلام دشمنی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، اور اس کی یادیں بہت پرانی ہیں۔ ویسے وہ متصف فرانسیسی بہت زیادہ ہیں، ویسے بھی اس کی یادیں اسپین کی فتح سے وابستہ ہیں، اس لیے کہ فرانس کا جو ایک جنوبی علاقہ ہے وہ اس وقت اسپین کا حصہ تھا، اور سب فرانس میں مسلمان داخل بھی ہو گئے تھے۔ پھر الجزائر پہ انہوں نے حکومت کی، آپ کو پتہ ہے، وہ اس پہ وہ مشہور فلم بھی بنی ہے عمر المختار کی۔ ایک طرف تو معاملہ یہ ہے کہ مغرب میں سب سے زیادہ، مغربی ممالک میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی وہاں، الجزائری وہاں اسی طرح جیسے پاکستانی اور انڈینز اور بنگلہ دیشی برطانیہ میں ہے، اس لیے کہ جہاں حکومت ہوگی وہی کلچر ہوگا، تعلیم ہوگی۔ اب ظاہر فرانسیسی بولتے ہیں، الجزائری بول سکتے ہیں، جیسے سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کے لوگ روسی زبان بولتے ہیں، کامن ہے وہ۔ ایک صدی تک تو انہیں فرانسیسی کو 70-80 سال تک روسی پڑھائی جاتی رہی۔ انڈیا کا معاملہ زیادہ سنگین ہے، فرانس کا بھی سنگین ہے کہ وہ تو تنظیم جو ہے، کیا نام ہے اس کا، فرینچ کونسل آف مسلم فیتھ، ان سے بات چیت انہوں نے کی ہے، قوانین سخت کریں گے، بچہ گھر میں نہیں پڑھایا جا سکے گا، اسکول میں بھیجیں گے ورنہ 6 ماہ سزا ہوگی، اور اماموں کا تقرر وہ کریں گے، 2 ہفتے کا نوٹس دیا ہے، اور بڑے سخت قوانین بنا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ حجاب پہ انہوں نے سب سے پہلے پابندی لگائی تھی، اور اسلام سے متعلق شدت پسند رویہ بھی فرانس سے ابھرا۔ لیکن انڈیا کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے، یہ رد عمل جب شروع ہوا ہے اورنگزیب کے زمانے میں، حالانکہ اورنگزیب سب سے زیادہ لینینٹ تھا، اس نے اس کے جنرلوں میں، اس کی کیبنٹ میں، اس کے دربار میں ہندوؤں کی بہت بڑی، اس نے مندروں کو زمینیں دیں، اور مطلب یہ کہ وہ چونکہ اس معاملے میں بہت نرم خو تھا، تو ایک دن نماز جمعہ پڑھ کے نکلا تو اس کے ہاتھی کو گھیر لیا ہجوم نے، اور وہ اثر تک وہاں کھڑا رہا۔ اس کے بعد تو خیر ظاہر ہے حکومت کی ریٹ پھر جیسے قائم کی جاتی ہے، اس نے ریٹ قائم کی، اور وہ ریٹ اسی طرح قائم کی، اس نے ہاتھی کو چلنے کا حکم دیا، اس کو محبت سے کہا کہ ہاتھی کو چلا دو، اور ظاہر ہے اس میں کچھ نقصان بھی ہوا ہوگا، اب بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں ہے۔ تو شیوا جی کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا، جس کو میں کہتا ہوں کہ شیوا جی کے زمانے میں ہندو قوم پرستی کا بھوت غاروں سے نکلا اور برسر بازار ناچنے لگا۔ یہ گاندھی، نہرو وغیرہ یہ ایسے لیپا پوتی تھی کہ وہ حیدرآباد پہ تو قبضہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نہرو کا اس میں اتنا عمل دخل نہیں تھا۔ کشمیر پہ قبضہ کس نے کیا تھا؟ نہرو نے کیا تھا۔ گاندھی جی نے دکھاوے کہ بھوک ہڑتال کی اور اس کو اڑا دیا، اور اس کا جو قاتل ہے وہ ہیرو ہے، آپ کو معلوم ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کتنی فلمیں بناتے ہیں پاکستان آرمی کے خلاف، آئی ایس اے کے خلاف۔ میں عمران خان صاحب کو سمجھاتا رہا کہ جو را کا ایجنڈا ہے، انڈیا کا جو سیاسی ایجنڈا ہے، فلم انڈسٹری اس میں شامل ہو گئی ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں، وہ تو اور بھی بہت سی باتیں نہیں مانتے تھے، حکومت میں آئے تو کیا ہر چیز انہیں سمجھ میں آنے لگی جب ساری انفارمیشن آئی ان کے پاس۔ تو بابری مسجد گرا دی، اور دیکھیے یہ رام مندر بننا شروع ہو گیا، اس پہ بھی کوئی 4-5 آدمی شہید ہوئے ہیں، یہ سرکاری طور پہ تو اتنا ہی مانتے ہیں لیکن دراصل زیادہ ہوئے ہیں۔ وہ تو مانتی تو ساری دنیا ہے، لیکن ان چیزوں کو توہین رسالت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ دنیا طاقت کی زبان سمجھتی ہے۔ دیکھیے نا، جب مکہ مکرمہ میں تھے جناب رسالت مآب، اور یہ فرانس کے مسلمانوں کو صبر سے کام لینا چاہیے، تحمل سے، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنا ہتھیار اٹھا لے۔ ہتھیار اٹھانے کا اختیار انہیں نہیں دیا گیا۔ مگر ہارون صاحب، ابھی جس طرح سے ہم پہلے بات کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معاملے پہ انسان کا لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوگا نا۔ دیکھو اسامہ نے جو کچھ کیا اس کو مسلمانوں کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ روس کے بعد افغان یہ کہتے، میرا تو رابطہ تھا نا، میں تو افغان لیڈروں سے ملتا رہتا تھا کہ اب ہم فوج بھی نہیں بنائیں گے کوئی بڑی، کیونکہ دنیا میں اب کون پاگل آ کے یہاں اترے گا۔ مگر اسامہ بن لادن نے وہ ماحول پیدا کر دیا نا۔ اور میں آج سے کل بھی میں نے آپ کہا، میں پھر دہراتا ہوں کہ اگر دہشت گردی کے واقعات ہوئے تو امریکی فوج واپس آئے گی،
بھائی وہ کام تو نہ کرے. مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مجبوری نہیں تھی، حکمت کا تقاضا تھا، اللہ کا حکم تھا. کتنی اذیتیں دی گئیں. پہلے حبشہ ہجرت کی، پھر مدینہ ہجرت کی، پھر جب ان کے پاس طاقت آ گئی انہوں نے معاف فرما دیا. یعنی وہ فکرہ وہ انہوں نے کہا تو مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھے ہو؟ انہوں نے کہا جو جناب یوسف علیہ، جانتے تو تھے نا جی، جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا. تو فرمایا لا تجریب علیکم اليوم، تم سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ طاقت آپ کے پاس نہیں ہے، آپ ویسٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں ہر معاملے میں. اکٹھے آپ کبھی ہوتے مسلمانوں کے خلاف جو ہلہ شیری ہے تو یہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے ہی ہے. ظاہر ہے کمزور کو کون معاف کرتا ہے دنیا میں. تو یہ ہے نا اقبال کا شعر ہمیشہ دہرایا جاتا ہے اور ہمیشہ دہرایا جاتا رہے گا. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے وفا جا. جب مرزا غلام احمد نے قادیانی نے جہاد کی مخالفت کی تو اقبال نے اس پہ ایک نظم لکھی تھی، اب مجھے یاد تو نہیں ہے، کہ یورپ زرا میں ڈوب گیا دوشتا کمر. یعنی مسلمانوں پہ اعتراض ہے جہاد. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. یورپ پہ نہیں. یورپ کتنے لوگ قتل کیے؟ ویسٹ نے کتنے لوگ؟ 5 کروڑ ریڈ انڈین قتل کیے، 5 کروڑ کالے مر گئے جہازوں میں، 5 کروڑ زندہ سلامت پہنچے، انہیں غلام بنا لیا گیا. وہ جو ہے جینوسائیڈ واچ یہ کہتی ہے کہ قتل عام کا بندوبست کر لیا گیا ہے. اوباما بھی یہی کہتا ہے کہ نفرت نیچے سے اوپر تک پھیل چکی ہے. جو بائیڈن کا بھی جو الفاظ مجھے یاد نہیں، مفہوم یہی ہے. دیکھیے جہاں کہیں اتنا ظلم ہوگا، کہیں بھی ہوتا ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے چین ایسے تو نہیں آگے بڑھ رہا ہے. اور چائنا کا ایک سی پیک کے حوالے سے مجھے بات کرنی ہے کہ وہ چینی وزارت خارجہ نے جو ہارون صاحب ایک بیان جاری کیا سی پیک کے حوالے سے، اس کی کیا خاص ضرورت تھی جو جاری ہوا؟ وہ کس انڈینز نے کہا ہے نا کہ ہم سی پیک کو نہیں کرنے دیں گے، اور 700 افراد کے ملیشیا بنے. آپ کو بتایا تھا کہ وہ میرا خیال ہے کہ یہ گلگت بلتستان کے علاقے میں، چترال میں، ان ایریاز میں، اور یہاں پہ بلوچستان میں. اور وہ آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے کہا نہیں ہے کہ یہ بڑے شہروں میں کاروائیاں کریں گے. کیمپ ہے اور لوگوں کو بھیجا گیا ہے، 700 آدمیوں کا ملیشیا ہے. 80 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں سی پیک کی حفاظت کے لیے پاکستانی بجٹ میں. پاکستان کو بہت مسائل درپیش ہیں. افسوس کہ لیڈروں کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے. چلیے افسوس واقعی ایسا ہے. بالکل. اب کل کا جلسہ ہارون صاحب دیکھنا یہ ہے کہ ان لوگوں کو احساس ہوگا، جلسہ ملتوی کیا جائے گا یا پھر کل کو ہم ایک عجیب نظارہ